السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ ہے، سورۃ النساء جاری ہے۔ 175 آیات ہو گئی ہے، 176 آج پڑھنی ہے۔ یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، انمرون، اگر آدمی ہلاکہ فوت ہو جائے، لیس لہو، نہ ہو، لہو اس کی، ولدن اولاد، ولا اختن، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف، پس اس کے لیے آدھا ہے، ما ترکا، جو اس نے چھوڑا، وہو یرثھا، اور وہ وارث ہوگی اس کا، اور وہ وارث ہوگا اس کا، ان لم یکن لہا، اگر نہ ہو، لہا اس عورت کی، ولدن اولاد، فإن کانت اثنتین، پس اگر وہ ہوں دو، فلہما الثلثان، پس ان دونوں کے لیے 2/3 ہے، مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، وَإِنْ كَانُوا، اور اگر وہ ہیں، اخوتن، بہن بھائی، رجالن، مرد اور عورتیں، فللذکر، پس لڑکے کے لیے، مثل، برابر ہے، حظ الانثیین، حصہ دو عورتوں کے، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہیں تم بھول جاؤ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو وعدوں کو، احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چگنے والے مویشی، ہاں جی، الا ما یتلی، مگر جو تلاوت کی جاتی ہے، علیکم، تم پر، غیر محل الصید، نہ حلال جانو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرتا ہے،
ما یرید جو وہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین لوگو ایمان والو، لا تحلوا نہ تم حرمت توڑو، شاعر اللہ نشانیوں کے اللہ تعالیٰ کی، ولا اور نہ شہر الحرامہ مہینے حرمت والے کی، ولا الہدی اور نہ قربانی کا جانور، ولا القلائد اور نہ پٹے والے جانور، ولا آمین البیت الحرام، نہ امن تلاش کرنے والوں کا، نہ امن تلاش کرنے والوں کا، بیت الحرامی خانہ کعبہ کا، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم فضل اپنے رب کا، ورضوانہ اور رضامندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام کھول دو، عموماً لفظ کرتے ہیں احرام کھولنے کا کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جو تم پہ حرام تھی اب جو احرام کھول دیا تو جب تم حلال ہو جاؤ یہ احرام کھول دو، فاصطادوا بس شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ آمادہ کرے تم کو، دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے نہ وجہ بنے تمہاری، لیکن لفظی مطلب صحیح آمادہ کرنے میں ہے، اور نہ آمادہ کرے تم کا شنان و قوم دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم اس لیے کہ انہیں روکا تم کو، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی اور آپس میں مدد کرو، ویسے ایک لفظ تعاون ہوتا ہے ایک ہی لفظ، لیکن تعاون کا معنی آپس میں مدد کرنا، اور آپس میں مدد کرو علی البر والتقوی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا نہ تم تعاون کرو علی الاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ جب یہ جو ہے کہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے کلالہ کے بارے میں، کلالہ وقت جس کی اولاد اور ماں باپ نہ اسے کلالہ کہتے ہیں، تو کہ اگر آدمی ایسا فوت ہوتا ہے جو کلالہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی ایک بہن ہے، تو بہن آدھے جو وراثت ہے اس کے مالک ہو جائے گی، اور وہ جو آدمی یا بھائی جو ہے اگر اس کی بہن فوت ہو جاتی ہے تو وہ بہن کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد، یعنی پورے کا وارث ہو جائے گا، بہن آدھے کی ہے اور وہ پورے کا، اور اگر دو ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا ہر ایک کو، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر وہی بات کہ آدمی کو دگنا اور عورت کو آدھا ملے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے، کہیں تم بھول نہ جاؤ، پہلے بھی یعنی اللہ بتا چکے ہیں شروع میں بھی کہ لڑکی کو آدھا ملے گا لڑکے کو دگنا کا، دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اے ایمان والو تم وعدوں کو پورا کیا کرو، عقود ہوتا ہے جو تم پر پابندیاں لگ جائیں، یعنی پابندیوں کو پورا کرو جو تم پہ کلمہ پڑھنے کے بعد لگی ہیں، تو یہ مراد ہے اس میں کہ وعدے پورے کرو، تمہارے لیے چگنے والے مویشی یعنی جو مویشی قسم کے
دانا چگنے والے، یہی نا چگنے والے مویشی جو ہیں نا وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، مگر جو تم پر تلاوت کی گئی، یعنی جو بتا دیے گئے کہ یہ حرام ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی سب حلال ہے۔ تم شکار نہیں کر سکتے حرام کی حالت میں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بس اوقات ان کے ارد گرد بھی سارے شکار گھوم رہے ہوتے تھے، لیکن شکار لڑنا جب کہہ دیا منع ہے تو منع ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اعتراض کرنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا جب ہمارے لیے آسانی ہے، ہم شکار کر بھی سکتے ہیں، تو کیوں منع کیا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانوں کی حرمت نہ توڑو، یعنی جو اللہ نے مقرر کر دی نا چیزیں، اس کو تم اپنے لیے خود ہی جائز نہ کر لو، نہ حرمت والے مہینے کو، نہ قربانی کے جانور، پٹے والے جانور، اور نہ جو خانہ کعبہ میں آتے ہیں امن تلاش کرنے کے لیے، یعنی ان کو بھی تکلیف نہیں دینی، چونکہ وہ آتے ہیں اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کی رضامندی کے لیے۔ اور جب احرام کھول دو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹو، یعنی جب تم گئے تھے عمرے کے لیے تو تمہیں حدیبیہ کے موقع پہ روک دیا تھا، آگے نہیں جانے دیا تھا، تب تم بدلہ نہ ان سے لینا کہ تم زیادتی کرو۔ ہاں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون ضرور کیا کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہ کیا کرو۔ لیکن اپنا حال ہم دیکھ رہے ہیں، گناہ زیادتی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جو بدعات ہیں ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ان کے فنکشنوں میں بھی جا کے شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں جو تھوڑا دین کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو ہم کہہ کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہی نہیں آتا، اس طرح۔ تو یہ اپنا حال ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا، لیکن اگر ہم یہی کچھ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اب، تو پھر معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے سزا دینے والا ہے، اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کر لو۔ اللہ کے ساتھ ناانصافی کی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر بلا دے گا۔ لکھ دینا 26واں یا 25واں پارہ؟ اب 25واں پارہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زخرف ہماری شروع ہو چکی ہے، اس کی 10 آیات ہو گئی ہیں، آج 11 نمبر آیت پڑھنی ہے ہم نے۔ والذی، اور وہی ہے، اور وہی ذات ہے، لکھنا وہی ذات ہے، نزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی، بے قدر اندازے سے، فانشرنا پس ہم نے زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، بلدتاً میتا، شہر مردہ کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، والذی، اور وہی ذات ہے، خلق الازواج کلھا، جس نے پیدا کیے جوڑے کلھا، سب کے سب، یا سب چیزوں کے، یا سب کے سب، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، اور بنائے تمہارے لیے، من الفلک، کشتی، والانعام، اور مویشی، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا، تاکہ تم جم کر بیٹھو، علی ظہوری، اس کی پشتوں پر، ثم تذکروا، پھر تم یاد کرو، نعمت ربکم، نعمت اپنے رب کی، اور جس طویتم، جب تم جم کر بیٹھ جاؤ، علیہ، اس پر، وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا، یہ، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لہو، اس کو،
مقررین متی کرنے والے، وَإِنَّا اور بے شک ہم اِلیٰ ربنا طرف اپنے رب کی لمنقلبون البتہ لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنایا لہو اس کے لیے من عبادہ اس کے بندوں میں سے جزء ایک حصہ، ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین البتہ ناشکرہ ہے واضح۔ ام اتخذ یا اس نے بنا لی مما یخلق اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بنات لڑکیاں واسفاکم اور چن لیے تمہارے لیے بالبنین بیٹے، بنات کا معنی بیٹیاں اور لڑکیاں دونوں ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو بما ضرب للرحمن وہ جو اس نے بیان کی رحمان کے لیے مثلاً مثال ذلہ ہو جاتا ہے وجہ اس کا چہرہ مسودہ سیاہ وہ قزیم اور وہ غم پیتا ہے۔ وَمَن يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ کیا اور جو پرورش پاتا ہے فی الحلیۃ زیورات میں اور وہ فی الخصام جھگڑنے میں غیر مبین ماہر نہیں ہے، کر لیں یعنی وضاحت نہیں ہے، اسے ماہر نہیں ہے، جھگڑنے میں ماہر نہیں ہے۔ ماہر نہیں سے مراد ہے نا کہ غیر واضح ہے، عورت کی طرف اشارہ ہے۔ وجعل انہوں نے بنا لیا ملائکۃ فرشتوں کو الذین وہ ہم جو عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے اناسا عورتیں اشہدو کیا وہ موجود تھے خلقہم ان کی پیدائش کے وقت ستکتب ان قریب لکھ لی جائے گی شہادتم ان کی گواہی ویسألون اور وہ پوچھے جائیں گے وقالو اور انہوں نے کہا لو شاء الرحمن اگر چاہتا ہے رحمان ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے ان کی ما لہم نہیں ہے ان کو بذالک اس کا من علم کوئی علم
ان ہم نہیں ہیں وہ الا یخرسون مگر اٹکل سے باتیں کرتے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اندازے سے اتارا۔ اگر بہت زیادہ کہہ دیتا سیلاب اور نہریں سب اوپر پڑتے سارا کچھ، اور بہت کم ہوتا تو پینے کو بھی نہ ملتا۔ اندازے سے اللہ نے اتارا ہے، پھر اس کے ساتھ شہر مردہ کو زندہ کیا، اس طرح تم نکالے جاؤ گے۔ کئی جگہ آپ نے دیکھا، ابھی تو یہ یعنی پارہ آپ کے 25 چلے گئے ہیں، لیکن دیکھیں گے ان پاروں کے پیچھے دوران دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے اللہ نے بڑی مثالیں دی ہیں، کیونکہ قوم سے اسی بات ہر بات پہ ایمان لے آتی تھی، اس بات کا انکار کرتی تھی کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم نے اپنے عملوں کا حساب نہیں دینا۔ تو اس لیے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پانی بھیج کے شہر مردہ کو زندہ کرتا ہے، تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور یہ کہا تو واضح مثال دی کہ تم زمین سے اس طرح اگو گے جس طرح نباتات اگتی ہے۔ اور وہی ذات ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے کشتی اور مویشی بھی بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ اس پر، یعنی تم نے دور دراز سفر کے لیے ان پہ سوار ہو کہ تمہارے سفر آسان ہو جاتے ہیں، تمہارا سامان لے جانا بھی آسان ہو جاتا ہے، ورنہ تمہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے سفر کے لیے بھی اور سامان لے جانے کے لیے بھی۔ اور جب تم جم کر بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی نعمت کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جسے ہمارے یہ مسخر کیا ہے، ہم تو اس کو مطیع کرنے والے تھے نہیں۔ یعنی جس سواری پہ بھی آپ سوار ہیں، آپ اسے چلا رہے ہیں، یا وہ پٹرول سے چل رہی ہے یا بجلی سے چل رہی ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ نہ وہ پٹرول سے چل رہی ہے، نہ وہ بجلی سے، نہ وہ تمہاری قدرت سے، وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوا روک دے تو جہاز سمندر پہ ٹھہرے رہ جائیں۔ تو اسی طرح اگر اللہ نہ کرے سواری جب بند ہوتی ہے ایک دم سے چلتے چلتے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسا اللہ تعالیٰ انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ انسان یہ سوچے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے بندوں میں سے ایک حصہ بنا لیا، یعنی جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں اس میں سے اپنے بندوں کے لیے بھی شامل کر دیتے ہیں، یہ بندوں کا ہے اور یہ اللہ کا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 7ویں پارے میں غالباً کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے اگر ان کے شریکوں میں سے کم ہو جائے تو اللہ کے حصوں میں سے، اللہ کے حصے سے لے کے شریکوں کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا کم اللہ نہ کرے تو شریکوں کا حصہ اللہ کو نہیں جائے گا، اللہ کا حصہ شریکوں کو آ جائے گا۔ شریکوں کو یعنی وہی بات ہے، کوئی جس کو پکڑے اللہ چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑ استغفر اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو ایک حصہ اللہ نے بنا لیا ہے، بے شک انسان بہت ہی ناشکر ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لا کہ اللہ کی بندگی میں اور زیادہ عاجز ہو جاتا، وہ بندوں کے لیے اس سے بنانی شروع کر دی ہے۔ یا انہوں نے بنا لی، اس میں سے وہ پیدا کرتے ہیں لڑکیاں، یعنی اللہ نے اپنی لڑکیاں بنا لی، ان کے لیے بیٹے بنا لیے ہیں۔ یعنی اللہ فرشتوں کو نام عورتوں جیسے رکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گی۔ تو کہا وہ اپنا حال یہ ہے کہ جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غم پیتا رہتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ زیورات میں پرورش پر اسے پالے یعنی رکھے، یعنی اور وہ غیر واضح ہو جاتا ہے جھگڑالو، یعنی جھگڑنے میں ماہر ہی نہیں ہے وہ، یعنی بیکار بحث باس جو بھی کرنا یہ سارا بیکار کرتے ہیں۔ ایک یہ مراد ہے، دوسرا عورت کی طرف یعنی مؤنث کی طرف اشارہ ہے کہ عورتیں واضح نہیں ہوتی بات چیت کرنے میں، تو یہ ان کے بارے میں اپنے لیے تو وہ غم کا باعث سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں بناتے ہیں، کیا ان کی پیدائش کو تو یہ موجود تھے؟ یعنی انہیں پتہ ہے کہ مذکر یا مؤنث سے فرشتے کیا تھے؟ عنقریب ہم ان کی گواہی لکھ لیں گے اور ان سے پوچھا بھی جائے گا، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لکھا وہ موجود ہے، پھر ہم ان سے وہاں قیامت دن پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کیسے کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اب وہ پھر آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی کبھی بھی عبادت نہ کرتے، حالانکہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ چاہتا ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے، جیسے چور بھی چوری کرتا ہے، کہتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں نے چوری کی۔ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی اگر مشیت یہ ہوتی کہ چوری کرتا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کتابیں سارا کچھ کیوں بھیجتے ہیں، اور تجارت کو سب سے اچھا کیوں کہتے ہیں محنت کو؟ ہر انسان محنت تو کرنے والا ہے، چاہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر لے، نہ ہدینو سبیلا اما شاکرا نہ کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، لیکن اس کے بعد شعور دے دیا انسان کو، عقل دے دی ہے کہ جو سا مرضی راستہ اختیار کر لو، زبان دی ہے اسے جو مرضی اچھے کلمات نکال لو یا غلط کلمات نکال لو، ہاتھ سے غلط استعمال کر لو، پاؤں کا غلط استعمال کر لو، غلط راستوں پہ چلے جاؤ، نیک راستے پہ چلے جاؤ، یہ سب اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے
جس اختیار کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس لیے استعمال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی ہر انسان جو ہے نا اپنے عملوں کا گروی رکھا گیا ہے، جیسے عمل کرے گا وہی اس کو واپس مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ پہ الزام دینے لگیں، ہم اپنے شعور کی فکر کریں، اپنے عقل کا استعمال صحیح کریں کہ اس دین کے تابع کر لیں، عقل کو دین کو عقل کے تابع نہ کریں، اپنی عقل کو دین کے تابع کر لیں، پھر انشاءاللہ کامیاب زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔